الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں ہم اگر کسی بھی پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جب بات پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ وہ میسج کنوے کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر تم پڑھائی کرو گے تو تم امتحان میں کامیاب ہوگے، تو یہ کیا ہوا کہ میں نے ڈائریکٹ میسج دے دیا۔ اسی میسج کو پہنچانے کا ایک دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سوالیہ انداز میں پیغام کو پہنچایا جائے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے تو کیا ایگزامز میں پاس ہو جاؤ گے؟ تو اب یہ حقیقت میں کیا، میں نے ایک سوال کے طور پہ پیش کیا، لیکن اسی سوال میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ اگر پڑھائی نہیں کرو گے تو تم ایگزامز میں پاس نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سوالیہ انداز میں بات کو جو رکھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جو سوال مجھ سے کیا گیا اس کا جواب کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہ کبھی کچھ جگہوں پہ ڈائریکٹ میسج کنوے کرتے ہیں، اور کچھ ایسی جگہیں ہیں قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں اس پیغام کو پہنچایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم میری طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اب یہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ قرآن میں اٹھاتے ہیں اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ تو اگر ان سوالوں کو دیکھا جائے تو انہی سوالوں میں جواب بھی موجود ہیں۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیکار نہیں بھیجا، اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور اس کا جواب اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ خود ہی بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ اس کا بھی جواب اللہ نے ہمیں بتا دیا، اس کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے کدھر جانا؟ واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو موت کے بعد ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اسی طریقے سے جو اگلا سوال تھا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ اس سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم سب سے سوال ہوں گے، ہم سب سے پوچھا جائے گا، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنا ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلی چیز، پہلا سوال کیا ہوگا؟ زندگی کہاں گزاری؟ جو زندگی اللہ نے تمہیں دی تھی، 30 سال 40 سال 70 سال 80 سال جو بھی زندگی تھی، اس زندگی میں تم نے کیا کیا؟ وہ زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ اور جوانی کا سوال خاص طور پہ کیوں ہے؟ کیونکہ جوانی ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، اور بہت کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ سب چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی تھی، ان چیزوں کو تم نے کہاں پہ لگایا؟ کیا صرف دنیا کمانے میں لگا دیا، یا اس چیز کا بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد میں نے جانا تو میں نے اللہ کی اطاعت میں زندگی کو بسر کرنا ہے؟ تو دوسرا سوال کیا ہے؟ جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے؟ چوتھا سوال کیا ہے؟ مال کہاں خرچ کیا؟ کما تو لیا تھا ٹھیک طریقے سے، لیکن صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا تو اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔ اور پانچواں سوال کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ جو چیز تمہیں پتہ لگتی گئی، اللہ کی طرف سے تمہیں علم ملا، اور اس کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا کہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ محاسبہ جو ہے، یہ سوال جواب جو ہیں، یہ قیامت والے دن ہم میں سے ہر انسان نے ان کا
سامنا کرنا، اور ہم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے اور ہمارے خاندان والوں کو، ہماری نسلوں کو ان میں شامل کرے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں شامل ہوں گے، ہم امید رکھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے، لیکن ہم نے اپنی تیاری کر کے جانا ہے کہ اگر سوال ہوں گے تو ہم ان سوالوں کے لیے دنیا میں ہی تیار ہو کے جائیں۔ تو یہ محاسبہ جو ہے، یہ کہ قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ احساس جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو تبھی ہماری زندگیوں میں وہ اعمال آئیں گے کہ جن کے بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ معاذ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جدھر بھی ہو تم اللہ سے ڈرو، اور برائی کے بعد نیکیوں کو اختیار کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات کی وہ کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، قیامت کے دن اس چیز کا ڈر کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، اس چیز کا احساس کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، مجھے جنت الفردوس میں جانا ہے، میں ناکامی سے بچنا چاہتا ہوں، یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کے دل میں، ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ ایگزامز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کے دل میں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ میں کہیں پیپر میں فیل نہ ہو جاؤں، تو اس خوف کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا وقت لگاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ میں اس ناکامی سے بچ جاؤں۔ لیکن یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ پاس ہوں یا فیل ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا ہے ان کی زندگی میں اس چیز کی تیاری کی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی جو ہے اس تیاری کے لیے گزر رہی ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی اس احساس کے ساتھ زندہ رکھتا ہے کہ میں نے مستقل اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ میں ان تمام اعمال کو کروں جو اللہ کی رضا کے ہیں، اور ان چیزوں سے دور رہوں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت سے پہلے آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ گائیڈ لائنز دے دی کہ ہمیں موت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، دنیا میں ہی اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہماری زندگی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہماری آنے والی زندگی میں کامیابی کا سبب بنیں گی۔ اگر تو موجود ہیں تو الحمدللہ ان پہ قائم رہنا ہے، اور جہاں جہاں پہ کوتاہیاں ہیں، جہاں جہاں پہ غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو ہم نے درست کرنا ہے۔ یہ ایک مستقل پروسیس ہے جو اپنے نفس کے محاسبے کا، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن بیٹھے انسان اور چلو بھی آج ہم 1 گھنٹہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ پلان ضرور کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ ہم نے اپنے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں ہیں جو غلط ہیں اور کون سی صحیح ہیں، تاکہ ہم صحیح چیزوں کو کنٹینیو کریں اور غلط چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ اب جو دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب سے بہترین دور تھا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اور پھر اس کے بعد والا، اور پھر اس کے بعد والا۔ آج ہم جس دور میں موجود ہیں، ہم 1400 سال گزرنے کے بعد آج جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، ہم بالکل آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں۔ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو کوئی آئیڈیل سچویشن اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جہاں پہ آپ کہیں جی وہاں پہ بالکل ایک آئیڈیل ماحول ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ ہر جگہ پہ کمزوریاں ہیں، کیونکہ وہ آئیڈیل وقت جو وہ گزر چکا ہے۔ آگے آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ اللہ اس سے امید رکھتے ہیں کہ ضرور آئے گا، لیکن کب آئے گا واللہ عالم۔ ہم نے ایک تیاری کیا کرنی ہے، ہم نے اپنے اس دور اور جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، ہم نے اس کے حساب سے تیاری کرنی ہے۔ انس رضی اللہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے، اب یہ دور جو ہے صحابہ کا دور ہے، ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، پھر ایک دور تھا کہ جو اگلی جنریشن تھی جو صحابہ کی تھی اور پھر تابعین کی تھی۔ تو انس رضی اللہ وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنی زندگیوں میں کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، حالانکہ ہم ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کر دینے والا سمجھا کرتے تھے۔
اور یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دور کی. اس وقت میں بھی ایسی فکر تھی صحابہ کو اور ان لوگوں کو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں وہ فکر کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہو جائے جو کہ ہماری ہلاکت کا سبب بنے. اور یہی فکر صحابہ میں بھی تھی. صحابہ مستقل اپنی اصلاح، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے، اور وہ اس چیز کی بھی فکر کرتے تھے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے جو کہ اللہ کی نافرمانی کا ہو، یا ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت میں پکڑ ہو جائے. ہم سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو کہ جس کی وجہ سے آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے. اور یہ مستقل اس فکر میں لگے رہتے تھے. اور جو خلفائے راشدین تھے بالخصوص، ان کی زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی زندگیوں میں بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملیں گے جو ان کی اس فکر کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں کتنی فکر ہوتی تھی اپنے نفس کے محاسبے کی. ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے اپنے ہر چیز کے معاملے میں، اور بہت زیادہ فکر رہتی تھی انہیں اپنی آخرت کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس ان کا خادم جو ہے کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا. اکثر ایسا ہوتا تھا وہ جب خلیفہ بنے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے کے لیے چیز بھیج دیتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا کہ وہ کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں کہ جس شخص نے بھیجا ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، کیا واقعی وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. تو ایک دفعہ ایک کھانا آیا تو انہوں نے کھانا کھا لیا اور اس وقت تحقیق نہیں، پوچھا نہیں. کھانے کے بعد انہیں خیال ہے کہ میں پتہ تو کر لوں کہ کس نے بھیجا تھا اور اس کا ذریعہ کیا تھا. تو جب پتہ کیا تو پتہ لگنے پہ یہ پتہ لگا کہ جس شخص نے بھیجا تھا وہ کسی زمانے میں کاہن تھا اور اس نے کچھ بعد میں توبہ کر لی، لیکن اس وقت کے لوگوں نے اس کو کچھ پیسے دیے تھے جس سے وہ کھانا دیا تھا. جو ہی یہ پتہ لگا فوراً اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ سارا کھانا باہر نکال دیا. مستقل ڈالتے رہے جب تک کہ سارے کا سارا کھانا باہر نہیں آ گیا. انہوں نے سکون نہیں کیا. تو ان کو یہ احساس تھا کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی ایسا نہیں جانا چاہیے جو کہ کل قیامت کے دن میرے لیے وبال کا سبب بنے. تو ایسی احتیاط کیا کرتے تھے صحابہ اپنی زندگیوں میں، بولنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ مستقل اسی فکر میں رہا کرتے تھے، اور جب خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو مستقل اسی ٹینشن میں رہتے تھے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. ایک مرتبہ اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور بہت تیزی سے جا رہے تھے. علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر المومنین اتنی جلدی میں اونٹ پہ بیٹھے جا رہے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے، تو میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں. اتنی فکر تھی. اب حالانکہ جس کی رسپانسبلٹی ہے، جب آپ امیر المومنین ہوتے، ظاہر ہے نیچے جتنے بھی کام ہوتے ہیں آپ نے کسی نہ کسی کو سونپا ہوتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس کی ذمہ داری تھی اس کو فکر کرنی چاہیے تھی. لیکن اس چیز کی ٹینشن بھی انہیں خود تھی، فکر انہیں تھی کہ میں خود جا کے اس کو ڈھونڈوں. تو جب یہ دیکھا تو علی رضی اللہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا. یعنی کہ آپ نے اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے جا رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا اور تقوی کا اور محاسبے کا، کہ آنے والے خلفاء کے لیے اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس پہ عمر رضی اللہ نے کہا کہ اے علی مجھے ملامت مت کرو، یعنی میرے اس بات کے اوپر میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کہیں پہ کوئی بکری کا بچہ بھی گم ہو جائے گا تو قیامت والے دن عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا. عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا. انہیں اتنی فکر ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز اگر میری خلافت میں کسی کے اوپر بھی کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی بھی کسی کا چوری ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا. تو اس فکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور مستقل اسی فکر میں رہا کرتے تھے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے ان کے پاس ایک کوڑا ہوا کرتا تھا، وہ ایک مستقل ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا رہا کرتا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اپنے وقت کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا. ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ جس میں امت کے اجتماعی مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کہ آگے تبلیغ کیسے کرنی ہے، کہاں لوگوں کو بھیجنا ہے، تعلیم کا مسئلہ کدھر چل رہا ہے، جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں. اور ایک وقت انہوں نے یہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا کہ جہاں پہ لوگ اپنے انفرادی مسائل لے کے آتے تھے. کسی ایک شخص کا مسئلہ آ گیا کہ کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، ایک آدمی کا مسئلہ. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو امت کے مسائل ہیں اس وقت وہ انفرادی مسائل کو نہیں سنا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص آیا اور اس وقت میں آ گیا جب وہ امت کے اجتماعی مسائل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کے اپنا ایک انفرادی مسئلہ سامنے رکھ دیا
کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی اور مجھے کسی نے مجھے انصاف چاہیے ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا اس بات پہ. انہوں نے کوڑا یوں مارا کہ میں تم لوگوں کو جب کہا ہے کہ انفرادی وقت میں آیا کرو اپنے مسائل لے کے, انفرادی جب امت کے مسائل کے لیے میں بیٹھو تو اس وقت میں مت آیا کرو. اچھا وہ شخص خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی شروع ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا, کہ میں نے ایک شخص آئے میرے پاس انصاف مانگنے کے لیے آیا تھا تو میں نے اس کو کوڑا مار کے بھگا دیا. اب کیا کیا کہ اس شخص کو واپس بلوایا, جو ساتھی وہاں ان سے کہا کہ اس کو واپس بلا کے لاؤ. جب اس کو واپس بلایا تو اس کے سامنے کوڑا یوں رکھ دیا, یہ پکڑو کوڑا اور اسی طرح مجھے مارو جیسے میں نے تمہیں مارا ہے, یہ کوڑا اسی طرح مجھے مارو جیسے میں نے تمہیں مارا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کے اس عمل کو اللہ اور آپ کی رضا کے لیے معاف کیا. تو انہوں نے کہا اگر تم واقعی معاف کرنا چاہتے ہو تو یہ مت کہو کہ اللہ اور میری رضا کے لیے, صرف یہ کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اتنا الفاظ کا بھی وہ احتیاط کیا کرتے تھے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا. وہاں سے اٹھے, گھر آئے, 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مستقل اپنے آپ کو کہنے لگے کیا عمر تو نے کیا کیا, ایک شخص تمہارے پاس انصاف لینے کے لیے آیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تم گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دی, اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی, اور جب اللہ نے اب یہ مقام دیا ہے تو تم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کر رہے ہو. تو اتنا اپنے آپ کو کہنے لگے کہ جو وہاں پہ شخص موجود تھا اس واقعے کو دیکھنے والوں, کہنے لگے کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ اس وقت ان سے زیادہ پوری کائنات میں افضل انسان کوئی نہیں ہے. کہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ اس قدر محاسبہ اپنا کہ ان سے زیادہ افضل انسان کوئی موجود نہیں ہے. تو اتنا زیادہ احساس ہوتا تھا ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کا کہ کہیں ہم سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے بازار سے, تو ہاتھ میں کوڑا تھا, تو راستے میں راستہ تو اپنے کوڑا یوں مارا اور کہا کہ راستہ ذرا ہٹ جاؤ, صاف راستہ دو اور سائڈ پہ ہٹ جاؤ. اب یوں کوڑا انہوں نے یوں کیا تو کسی شخص کی قمیض کے کنارے پہ ٹچ ہو گیا. بندے کو نہیں لگا, کنارے پہ ٹچ ہو گیا. اچھا یہ چل کے گزر گئے اور وہ شخص اس شخص کے پاس سے جب یہ گزرے تو خاموشی سے چلے گئے. وقت گزرتا چلا گیا, 1 سال گزر گیا اس بات کو. جب 1 سال گزر گیا تو عمر رضی اللہ عنہ 1 سال کے بعد اس شخص کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اس سال تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے. ان کا جی امیر المومنین میرا ارادہ تو ہے اس سال حج کرنے کا. ان جا کے 100 درہم لیے اور اس کے ہاتھ میں رکھے کہ یہ 100 درہم میرے سے لے لو, اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر لینا, اور یہ 100 درہم میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پچھلے سال میں نے تمہیں جو کوڑا مارا تھا اس کا ایک احساس ہے, پچھلے سال جو میں نے کوڑا تھا اس کا احساس. تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین میں تو بھول چکا تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ نہیں, عمر کو تو یاد تھا کہ پچھلے سال تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. تو کیا اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پہ مستقل اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ کیا کیا غلطیاں کب کب ہوئی ہیں. جب بھی یاد ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں ہی اس کا محاسبہ کر لیں اپنا, اور اس کا جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں کسی کو, اگر کسی کا زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ابھی ہم کمپنسیٹ کر دیں تاکہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ صحابہ میں اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ وہ مستقل اپنے محاسبہ کرتے تھے. اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا. عثمان رضی اللہ عنہ بھی مستقل اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کہیں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دہی ہو. ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو کسی نے انوائٹ کیا ہوا تھا ایک دعوت پہ, جس طرح ہمارے دعوت وغیرہ ہوتی ہے, تو ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. اب عثمان رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں دعوت کے لیے, تو اچانک عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ دعوت کس چیز کی بنیاد پہ ہوگی, کہ وہاں پہ کوئی فخر والی بات نہ ہو, کوئی مباحات نہ ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس دعوت پہ نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس دعوت میں ہم جائیں گے تو کہیں وہ فخر کی بنیاد کے اوپر ہے یا مباحات کی بنیاد کے اوپر ہے. تو یہ احساس کہ جہاں پہ جا رہے ہیں کیا وہ واقعی جانے کی جگہ ہے بھی کہ نہیں. تو ہمیں کیا اس میں پتہ لگتا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں, کتنی ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو انویٹیشنز آتے ہیں, فلاں جگہ پہ آ جائیں, ہمارے ہاں یہ چیز ارینج ہوئی ہے آپ آ جائیں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ پہ جانا ضروری نہیں ہوتا. اگر کسی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کوئی چیز ہونے والی ہے
تو پہلے سے اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کر لیں, اور اگر پتہ ہے کہ ہونے والی ہے تو ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز میں چونکہ کئی دفعہ بڑے کلوز ریلیشن شپ ہوتے ہیں, شادی آ گئی, شادی آنے کے بعد سب سے بڑا فتنہ کس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب مہندی کا فنکشن ہوتا ہے. تو مہندی کے فنکشن پہ کیا ہوتا ہے, یہ سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب جائیں گے تو کیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے, اور اگر نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ فیملی والے کہیں گے یار تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بھی چیز زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف جاتی ہے, اس میں ہمارے لیے جانا فرض نہیں ہے. اور اس وقت ہمیں پھر یہ کیا خیال آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھو یار صلہ رحمی کا بھی تو حکم ہے. تو صلہ رحمی کا حکم ایسی محفلوں کے لیے نہیں ہے, عام روٹین میں بالکل جائیے, عام روٹین میں لوگوں سے ملنا, اپنے خاندان والے سے تعلق رکھنا وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی ایسے فنکشن میں جہاں پہ آپ کو یہ خیال ہو کہ اس کا مقصد صرف دکھاوا ہے, اس کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ارینج کرنا ہے اور ایک دوسرے کو کے اوپر فخر جتانا ہے, تو ایسی جگہوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ اوائڈ کرنی چاہیے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, اس چیز کا احساس تھا کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ چلے جائیں کہ وہاں پہ فخر کی محفل ہو اور مباحات ہوں. اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا وہ کیا تھا کہ جب بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے تو بڑا اچھا کھانا کھلاتے تھے, شاہانہ کھانا کھلایا کرتے تھے, اور سب کو کھانا کھلانے کے بعد خود گھر جا کے سرکے اور زیتون سے کھانا کھایا کرتے تھے. اپنا کھانا کیا تھا, سرکہ اور زیتون. لوگوں کے اوپر جب خرچ کرنا ہے تو اس میں پھر دل کھول کے خرچ کرتے تھے, لیکن اپنی ذات کے لیے کیا کرتے تھے, صرف سرکہ اور زیتون سے اپنا کھانا کھایا کرتے تھے. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا. علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے مستقل اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہو. علی رضی اللہ عنہ کے جب امیر المومنین بنے تو ایک وقت ایسا آیا کہ بیت المال میں بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا, اور اس میں سونا اور چاندی بہت سارا اکٹھا ہو گیا. تو ایک شخص آیا اور آ کے بتایا کہ امیر المومنین اتنا مال اکٹھا ہو گیا تو کیا کرنا ہے. گئے بیت المال اور وہاں پہنچ کے اس شخص سے کہا کہ اعلان کرو, سب کو بلا لو. اب سب کے لیے اعلان کیا گیا اور سب کو بلایا گیا, اور جب سب کو بلایا گیا تو وہ جتنا مال موجود تھا وہ اٹھا کے کیا کیا, لوگوں میں بانٹ دیا, سارا مال لوگوں میں بانٹ دیا, اور کہنے لگے کہ اے سونا اور چاندی کسی اور کو جا کے دھوکہ دینا. سارا مال بانٹ دیا اور پھر اس جگہ کو صاف کروا کے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی. تو ایسی تھی کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے جو بھی, تاکہ ہمارے اوپر کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو اور کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہ کیا جائے. اسی طرح ایک دن علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت سخت سردی تھی, شدید سردی تھی, تو ایک چادر لپیٹی ہوئی اور سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے. تو ایک شخص آیا آپ کے پاس تو کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے, تو آپ بیت المال میں سے کوئی چیز لے لیں. اتنی سردی میں آپ نے صرف ایک چادر اوڑھی ہوئی اور آپ سردی سے کپ کپا رہے ہیں, تو آپ ایک بیت المال میں سے کچھ چادر لے لیجیے اور بھی کوئی چیز لے لیجیے. تو کہنے لگے کہ مجھے تمہارے مال سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی مجھے تمہارے مال سے کچھ لینا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ یہ چادر بھی جو میں نے پہنی ہے بھی میں اپنے گھر سے لے کے آیا ہوں. اس کو ایک کلیریفائی کر دیا کہ یہ چادر, ایک جو چادر میں نے لی ہے یہ بھی میں نے بیت المال سے نہیں لی, یہ میری اپنی چادر ہے. تو یہ احساس تھا صحابہ میں اپنے محاسبے کا کہ جس پوزیشن پہ بھی ہیں اور جو بھی انہیں رسپانسبلٹی دی گئی اس میں انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ اپنی ذاتی زندگی اور انفرادی زندگی میں بھی, اور جو اجتماعی زندگی اور بحیثیت لیڈر جب بھی ان کے پاس جو رسپانسبلٹی, ان تمام چیزوں میں انہوں نے اس چیز کو فوکس لوز نہیں کیا کہ ہم نے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے. تو ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کا احساس اپنے اندر رکھنا کہ کیا ہماری زندگی میں ایسے اعمال ہو رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے. اور یہ جیسا میں نے پہلے بات کی کہ ایک مستقل پروسیس ہے, یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا, ایک دن نہیں ہوگا, یہ مرتے دم تک ہم نے کرتے رہنا ہے. کیونکہ ہر روز انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی ایک عمل کرنا شروع کیا, دوسرے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, پھر انسان اس عمل کو بہتر کرتا ہے, پہلے میں تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. 10 اچھے کر رہا تھا تو 2-7 غلطیاں بھی چل رہی تھیں, ان 2 کو ٹھیک کیا تو کوئی اور غلطی آ گئی. تو یہ روزانہ کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اور ہر روز ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا عمل ہماری زندگی میں ایڈ ہوتا جائے جو کہ ہمیں کل کی نسبت آج جو ہے وہ بہتر کرتا رہے. کیونکہ جس دن انسان یہ سمجھے گا کہ اب میں اپنی عبادات پہ, اپنے اعمال پہ, جس دن انسان مطمئن ہو گیا,
سمجھے کہ اسی دن سے انسان کی ہلاکت شروع ہوگی. کیونکہ اگر ہم مرتے دم تک اس فکر میں نہیں رہیں گے، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ خاتمہ بالخیر، زندگی کیسے گزری یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل میں خاتمہ کس طرح ہو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو مستقل موت تک اس پروسیس کو جاری رکھنا ہے، اور موت تک ہم نے اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپرومنٹ کی طرف لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم اس نیت سے زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی میں بہتری بھی آئے گی. اور جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یعنی قیامت کے دن جو سوال جواب ہونے ہیں اس کے آنے سے پہلے زندگی میں اپنے آپ سے خود سوال کر کے دیکھ لو کہ کیا واقعی ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم امید کر سکیں کہ ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں. تو اپنا محاسبہ ہمیں بھی کرنا ہے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم لوگ کامیاب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تمام زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.